سبحان اللہ. مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور جزا پاتا ہے، نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. رکن شورا کو اللہ تبارک تعالیٰ سلامت رکھے. حضور کب آ رہے ہیں باب المدینہ؟ ان شاء اللہ تعالیٰ مارچ کے آخر میں ہے، ابھی اس سے پہلے بن گیا جدول تو چلے جی انشاءاللہ انشاءاللہ. یہاں میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ایک سلسلہ جو ہے یہ ڈیزائن ہو رہا ہے الحمدللہ مدنی چینل میں. رکن شورا حاجی حضرت طاری حافظہ اللہ تعالی کے حوالے سے ہی ڈیڈیکیٹڈ سلسلہ ہے. تو اللہ نے چاہا تو حضور کب تک اس کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ کچھ بتائیں وہ سلسلہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ امید تو ہے انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب مدنی چینل پر سلسلہ عبرت کے واقعات، عبرت کی جا، یہ اس موضوع پر لے کے جائیں گے. عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی. تو مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر عبرت کے کچھ واقعات، پچھلی قوموں کے حالات، واقعات، ان چیزوں کو لے کر دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے رغبتی کی باتیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر عبرت کے نشانے ہیں. کم ترکوا من جنات وعیون، کیسے کیسے لوگ چلے گئے، کیسے کیسے کرو فر کے مالک چلے گئے. تو اور پھر اس میں بھی یہی پہلو بھی سامنے آئے گا کہ اصل ان میں کامیاب کون رہا. دنیا تو چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، بستیوں کی بستیاں چلی گئی، آبادیاں چلی گئیں، لوگ چلے گئے. تو یہ تھیم ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ ورکنگ کر رہے ہیں، کچھ اس پر کام ہو رہا ہے. تو اللہ نے چاہا تو امید ہے انشاءاللہ اسی فروری میں ہی اس کی شاید ریکارڈنگ کا ہو جائے گا سلسلہ. تو پھر مدنی چینل پر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ میں نے بھی سوچا ہوا ہے جی، وہ میں انشاءاللہ آپ کو آف ایئر عرض کروں گا. اللہ کی رحمت سے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ نے وقت عطا فرمایا جی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی. مدنی چینل الحمدللہ یہ ایک بڑی پیاری سوچ ہے، جذبہ ہے قبلہ نگران شورا حفظہ اللہ تعالیٰ کا. اور آپ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مدنی چینل کے سلسلے یہ اچھے سے اچھے ہونے چاہیے، اس کا مواد جو ہے یہ اوتھینٹک ہونا چاہیے، بات جو ہو وہ ایک جسے آپ بولیں کہ ریلائبل بات ہونی چاہیے. اور بڑے بڑے پیارے انداز میں نگران شورا ماشاءاللہ تربیت بھی فرماتے ہیں. ابھی ایک سلسلے کے لیے مجھے یاد ہے لبیک سلسلے میں انشاءاللہ میں اس چیز کو بیان کروں گا، نگران شورا سے سوال بھی کروں گا. ہماری تربیت بھی ہوئی الحمدللہ، اس میں بھی تھا، میرے ساتھ اور دیگر مبلغین بھی تھے. اس کانٹیسٹ میں کہہ رہا ہوں ہماری تربیت فرمائی نگران شورا نے. تو یہ لبیک سلسلہ انشاءاللہ پیر شریف کو آئے گا رات میں، تو اس میں انشاءاللہ سوال کروں گا. وہ سوال کیا کرنے جانا ہے یہ انشاءاللہ آپ جب سوال سنیں گے تو ہی جانیں گے. بہرحال کچھ آپ کی کالز شامل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد اقبال عطاری ہند کے شہر ہلدوانی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے جاری ہے، اور سلسلے میں جو آج کا موضوع ہے بہت پیارا موضوع ہے، کامیاب زندگی. سلمان بھائی، در حقیقت کامیاب زندگی ان لوگوں کی ہے اور رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنے وقت کو گزارا، شب و روز کو گزارا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی کامیاب زندگی، بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کی زندگی کامیاب زندگی، جس ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر بزرگان دین، اور آج کے اس دور میں بلا شبہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی حیات مبارکہ واقعی یہ مثال ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جیسے کہ ہم ایک بزرگ کا سنتے بھی پڑھتے بھی ہیں کہ انسان جتنا دنیا کے لیے بھاگتا ہے، اگر آخرت کے لیے اتنی کوشش کر لے تو دونوں کو پالے، دونوں میں اس کو اللہ کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے. حضور آپ سے التجا ہے کہ دعا فرمائے، دعائے مغفرت کی التجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کلام سنا دیں اعلی حضرت کا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دین اے بہار پھرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے. یاد رکھیں بات ایک حدیث پاک ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے طلب کرنے پر دنیا بھی عطا فرماتا ہے، لیکن دنیا کے طلب کرنے پر آخرت عطا کرنے سے انکار فرماتا ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے والے ہم کام کریں، اپنی آخرت کے حوالے سے ہم کانشیس ہو جائیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا کے معاملات میں بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ عز و جل. جی
محمد جاوید اشرفی اتاری ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل آج کا سلسلے کا موضوع کامیاب زندگی بہت ہی پیارا ہے۔ آج اکثر لوگ کامیابی کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتے ہیں، کئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر پھیلاتے ہیں، یا صرف مال و دولت حاصل کرنے کے ذریعے وہ کامیابی ہی سمجھتے ہیں، مگر دراصل حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ جب مؤذن دن بھر میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف کہتا ہے، تو اس کامیابی کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ دراصل کامیابی یہی ہے، اور اگر اس کامیابی کو بندہ پا لیتا ہے تو نہ صرف دنیا میں کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں، ہند کے راجستھان کے نبالا شہر سے۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی، آج کا جو موضوع بڑا ہی خوبصورت، کامیاب زندگی۔ بے شک زندگی وہی کامیاب ہے جس میں خاتمہ ایمان پر ہو۔ نعت خواں صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ میٹھی سی نعت سنا دیں۔ حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ مرحبا۔ میں محمد بلال رضا اتاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں، حاجی سلیمان بھائی جمعہ ہفتہ کو چھٹی ہوتی ہے، غلام رسول کے مدنی پھول گالیاں کریں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ لبیک۔ کی بڑی اتاری لاہور کانا سے بول رہا ہوں۔ سلیمان بھائی ماشاء اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھ کر دل مدینہ مدینہ ملک باسی مدینہ ہو جاتا ہے، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، مجھے امیر رسولت کا کلام سنا دیجیے، مدت سے ہے میرے دل میں ارمان مدینہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ اطہر اتاری راولپنڈی سے عرض گزار ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج کا موضوع کامیاب زندگی، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل زندگی کامیاب وہی ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزر جائے۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دی ریئل سکسیس in life to follow the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، کاش ہم سب مدنی کاموں میں اگر مصروف رہیں تو انشاءاللہ نیکیوں کے مواقع زیادہ اور گناہوں سے بچنے کے یعنی مواقع ہمیں ملتے رہیں گے۔ تو یہی عرض ہے کہ اگر مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ کامیاب زندگی کی طرف ہمارا سفر جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کی تو مجھے یہاں شعر آ گیا، یاد آ گیا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اور قبر کی زندگی کے حوالے سے کیا پیاری بات کہی اعلیٰ حضرت نے، لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور جمیل الرحمن ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کی عادت ہوگی درود و سلام پڑھنے کی، جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، کیا پیاری بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو کامیاب زندگی ہے انشاءاللہ۔ جی
माशाअल्लाह खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला बड़ा प्यारा है और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ौक़ शौक़ से सारे घर वाले देखते हैं। आज का मौजू क्या बात है, तो इसमें मैंने ये गुजारिश करनी है कि सलमान भाई आप अपने बारे में भी इरशाद फरमाएं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक पहुँचाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये सिलसिला कर रहे हैं और बहुत सिलसिलों में माशाल्लाह आपकी शिरकत होती है, तो आप यहाँ तक पहुँचने में कामयाब होने में आपका क्या राज है, ये भी इरशाद फरमाएं। राज तो कुछ नहीं है, निगाह अत्तार का कमाल है और बस अल्लाह तबारक तआला का फजल है, करम है और जिंदगी गुजर रही है। ये महज फजल ही है, जो कुछ है ये फजल है और बस अल्लाह तबारक तआला फजल फरमाए और रहमत फरमाए, अमीर सुन्नत के दामन करम से वाबस्तगी नसीब फरमाए और दावत इस्लामी का मदनी काम अल्लाह ताला करते रहने की तौफीक अता फरमाए। एक वक्त वो था कि जब मैं वजीराबाद से रवाना हुआ और हमारे वजीराबाद के मुबल्लिगीन दावत इस्लामी बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे स्टेशन तक जो है वो छोड़ने के लिए आए। इस्लामी भाई हमारे बड़े बड़े जिम्मेदारान वहाँ मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वहाँ से यहाँ और फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना अमीर सुन्नत की मुबारक तरबियत और फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते आज आपके सामने ही है। मामला क्या है, ये अल्लाह ताला का फजल है और महज उसका करम है। अल्लाह तबारक व तआला फजल भी रखे, करम भी रखे और हमें अल्लाह ताला इताअत शियार बनाए और मदनी काम करने वाला बनाए और जिस तरह मदनी मरकज हमें कहे वैसे चलने की तौफीक अता फरमाए। इताअत में अजमत है, बरकत है, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे साथ है। जी, मेरा नाम मोहम्मद फारूक अब्तारी है, मैं रावलपिंडी मस्जिद काबीना से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे सुमान भाई, आपका सिलसिला खुले आंख से ले आला कहते कहते बहुत ही प्यारा है और आज का मौजू है कामयाब जिंदगी। कामयाब जिंदगी हम कैसे गुजारेंगे, कामयाब लोगों की सोबत में बैठेंगे, कामयाब जिंदगी गुजार सकेंगे। कोई भी काम करना हो उससे पहले उलमाए कराम से पूछ कर फिर वो काम करना चाहिए। दारुल सुन्नत से पूछ कर फिर वो काम करना चाहिए। तिजारत करे दारुल से पूछे, कामयाब लोगों की सोबत इख्तियार करें, दावत इस्लामी के बनी माहौल में आ जाए, आप नमाज पर अमल करें, कामयाब रहेंगे। क्या बात है जी आपकी, माशाल्लाह, मदीना मदीना, मरहबा। जी, मैं मोहम्मद रईस अत्तारी गुजरांवाला से बोल रहा हूँ। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत प्यारा सिलसिला है। मैं इसमें एक नात सुनना चाहता हूँ, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। क्या बात है, माशाल्लाह। कुछ कलाम शामिल करें फिर हम इंशाल्लाह मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। जी, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुवेला नज़ारे फिरते हैं, वो सुवेला नज़ारे बाहर फेरते हैं और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, अरे दर बदर यो है खार फिरते हैं, दर बदर यो है खार फिरते हैं।
اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا جس شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سرکار مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ مقدر کے سکندر تیرے در پر آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے مہمان مدینہ بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ اے کاش پہنچ کر در جانا مدینہ اے کاش پہنچ کر در جانا
جان سے قربان مدینہ ہو جاؤں میں 100 جان سے قربان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے دے دیجئے بلکہ اس کو تو سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ مدت سے میرے دل میں گئے ارمان مدینہ. ماشاءاللہ. مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے مدنی گلدستہ دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. شمس الضحیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتی کون ہیں، کن لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بہتر ہیں، ہم اس حوالے سے بیان کرتے ہیں. آئیے آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم سنیں گے. درود پاک کی فضیلت حسب معمول سماعت کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی سعادت بخشے. انشاءاللہ عز و جل کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، سچی توبہ اللہ تعالی نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی اور وافی ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر. سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی تھی نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم یعنی ارادہ کرے،
جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلا نماز روزے کے ترک یا غصب، قبضہ جما لینا، سرقہ یعنی چوری، رشوت، ربا یعنی سود سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو نماز روزے ناغا کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لیا انہیں اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق کر دے یعنی صدقہ کر دے، اور دل میں نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا یعنی دوبارہ ادا کر دوں گا۔ یعنی مطلب یہ کہ صرف توبہ کر لینے سے کام نہیں چلے گا، بعض امور ایسے ہیں کہ اس میں صرف توبہ کافی نہیں، جیسا کہ مثالیں دی، نماز اگر قضا کی ہے تو نماز پڑھنی ہوگی اور توبہ پھر مقبول ہوگی، اور اسی طرح روزے اگر نہیں رکھے تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ روزوں کی قضا کرنی ہوگی یعنی اسے رکھنا ہوگا۔ اسی طرح رشوت میں کیونکہ اضافی پیسے لیے جاتے ہیں، رشوت میں چونکہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ پیسے لینا حرام ہے، یہ لیے تھے، یہ انہی کے پیسے تھے جن سے ہم نے رشوت لی ہے تو وہ واپس کرنی ہوگی، پھر ہم توبہ کریں گے تو توبہ انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ اسی طرح ربا، سود جو ہے، جو قرضے پر اضافی پیسے لیے جاتے ہیں، جس سے لیے ہیں وہ اس کو واپس کرنے ہوں گے اور پھر توبہ کرنی ہوگی۔ زمین پر قبضہ کر لیا ہے، وہ زمین واپس کرنی ہوگی، پھر توبہ کریں گے تو مقبول ہوگی۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، حقوق اللہ بھی اس میں آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ ہمیں سیکھنے کے لیے علم دین حاصل کرنا چاہیے، کون سے معاملات ہیں جس میں توبہ صرف استغفر اللہ کہنے سے، جو توبہ کی شرائط ہیں ان کے ساتھ توبہ کرنے سے پورے ہو جائیں گے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جس میں ہمیں اس کو پورا کرنا ہوگا پہلے اور پھر توبہ کرنی ہوگی، اس میں سیکھنا ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو اس طرح کی باتیں سیکھتے رہیں گے، مدنی چینل کے سلسلوں کو دیکھتے رہیں گے تو بھی سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق بخشے۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی، پھر 20 سال تک نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی میں بال سفید تھے، وہ غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی اور 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی اور ہم نے تجھے مہلت دی، اور اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کریں گے۔ ہمیں مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت 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 بڑی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، فکر ضرور کرنی ہے گناہ کیوں ہو گیا ہے، لیکن توبہ کرتے چلے جائیے، مذاق کے طور پر نہ ہو توبہ، نعوذ باللہ۔ ہاں یہ عمل کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، یار توبہ بار بار، ہمیں کہا تو جاتا ہے کہ توبہ بار بار کرتے رہنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزے مزے سے گناہ بھی کرتے رہیں اور کہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ توبہ کی شرائط یہ بھی بیان کی گئی ہیں، دل میں ندامت ہو، آئندہ اس گناہ کی طرف لوٹنے کا بالکل بھی ارادہ نہ ہو، یوں کر کے جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کی جائے تو اس گناہ کی نفرت دل میں ہو، یوں توبہ کی جائے گی نا، یہ تھوڑی کہ مذاق بنا لیا جائے گا
اور ایسا کرنے والے کو تو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ سے ٹھٹھا کر رہا ہے، یہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. عمل کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں یار، کر لو، پھر گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. توبہ کر لی، اس کے بعد پھر گناہ ہو گیا، یہ نہیں جان بوجھ کر کے گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے. ہو گیا پھر توبہ کر لیجئے. آئندہ نہ کرنے کا ارادہ تھا، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لیجئے. پھر آئندہ نہ کرنے کا ارادہ تھا، پھر ہو گیا وہ والا گناہ، پھر توبہ کر لیجئے. 100 مرتبہ ہو، 1000 مرتبہ ہو، لا تعداد مرتبہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے. توبہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت ہی نفیس شے ہے، اور بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ اگر ہم نے کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو آپ کو توبہ کی توفیق ملتی رہے گی. مدنی انعامات کا رسالہ بھرتے رہیں گے، روزانہ آپ کو یہ مدنی انعام یاد دلاتا رہے گا کہ توبہ کیجئے، توبہ کیجئے، توبہ کیجئے. کہ آج آپ نے سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے اگلے پچھلے گناہوں سے توبہ کی یا نہیں کی. تو یہ مدنی انعام آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے توبہ کی یا نہیں. لہٰذا آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو توبہ کی توفیق ملتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. دیکھیں، نیک صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اسی لیے عرض کیا جا رہا ہے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو توبہ نصیب ہوتی رہے گی. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، انشاءاللہ روحانیت کے سونتے پھوٹیں گے دلوں میں، روحانیت نصیب ہوگی اور توبہ کی توفیق ملے گی. اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا. مدینہ مدینہ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا، اور ماشاءاللہ ہمارے جو جامی رضا بھائی ہیں یہ بھی دن بدن امپروومنٹ کر رہے ہیں. کبھی کسی انداز میں مدنی گلدستہ وہ یوں ٹائٹل اس کا ختم ہوتا ہے، کبھی یوں کر کے، اور واہ جی واہ کیا بات ہے جامی بھائی. مدینہ مدینہ اچھی تبدیلی ہونی چاہیے اور پازیٹیو ہونی چاہیے تبدیلی، اور یہ واقعی آپ کے جو ہے وہ پروفیشنل درجات میں ترقی کی علامت ہے ماشاءاللہ. خالد بھائی کیا فرمائیں گے آپ کہ بعض اوقات بندہ کو کام کرتا ہے لیکن جو وہ سکسیس چاہ رہا ہوتا ہے، جو کامیابی چاہ رہا ہوتا ہے وہ ملتی نہیں ہے، بندہ سٹک ہو جاتا ہے، ایک جگہ پر آ کے رک سا جاتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بیج صحیح جگہ بویا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے فصل اگے گی. صحیح. کام کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے. ہاں، کام تھوڑا سا نہیں آ رہا، ہم تو وقت کے انتظار میں بیٹھے ہیں. وقت کے انتظار میں بیٹھے نہ رہے نا. اچھا، حالات کی بھی نگہداشت تو تھوڑی کہ ہو کیا رہا ہے، اور میرے بیٹھے رہنے سے کیا نقصان ہے، یا میں کچھ کرتا رہوں گا تو اس کا فائدہ ہوگا. ان حالات پر بھی نظر رکھے بندہ. صرف بیٹھ گیا جی ہم نے ایک وقت تھا بڑی محنت کی تھی، ہاں جی ہاں جی، تو وہ وقت گزر گیا، اس وقت شاید آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا، جب چھوڑ دی تو پھر آپ بیٹھے ہیں. تو کام کو جاری رکھیں اور مستقل مزاجی اپنے اندر لائیں. صحیح. دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ جو لوگ مستقل مزاج ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. جس طرح آپ نے پروفیشنلی ترقی کی بات کی ہمارے جامع بھائی کے لیے، تو بندہ مستقل مزاج ہو، ایک کام کو لے اور اس میں چیز نئے نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرے کہ میں کیا امپروومنٹ اس میں لا سکتا ہوں، اس کے لیے اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے، اور کیا اچھائی اور خوبی میں اس میں لا سکتا ہوں. کوششیں کرتا رہے گا، راہیں نکلتی رہیں گی. استقامت ایک ایسا گر ہے یا ایک ایسا راز ہے جو ہر کامیاب آدمی کے پیچھے آپ کو ملے گا. مستقل مزاجی بھی جسے کہا جا سکتا ہے. جی ہاں، مستقل مزاجی بھی اسے کہا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں اتنی بڑی دعوت اسلامی اور دنیا بھر میں اس کا مدنی پیغام عام ہے.
اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو فرد واحد لے کر چلا ہے اس تحریک کو، اور پھر ایسی استقامت کے ساتھ چلا ہے کہ کوئی کچھ کہتا رہے، اپنی دھن میں مگن، اور دھن وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جس شعبے میں نظر پڑ رہی ہے اس شعبے میں الگ سے مجلس قائم ہو رہی ہے، اور پھر اس مجلس کے تحت اسلامی بھائی اور پورا نظام صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ باقاعدہ لکھ کر دیا، ہر نظام کے مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں۔ مدنی مذاکرے آپ سنیں تو دیکھیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ وقتاً فوقتاً مختلف شعبہ جات کو وقت عطا فرما رہے ہیں کہ آج خصوصی شرکت اس شعبے کی ہے، اور پھر اس شعبے کے بارے میں مدنی پھول، پھر اپنے وہ تجربات بیان کریں گے جو مستقل مزاجی کے دوران آپ کو پیش آئے۔ سبحان اللہ۔ کامیابی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک کامیاب الحمدللہ تحریک کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس میں دیکھیں کہ اپنے تجربات بیان کر رہے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے؟ آج ہم نیکی کی دعوت دینے کے لیے علاقوں میں نکلتے ہیں، مدنی دورہ وغیرہ کرتے ہیں، اب دیکھیں کہ بسا اوقات مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کے تجربات کو بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن وہ مبلغ جس نے مدنی قافلہ کورس کیا ہوا ہے، مختلف کورسز جو دعوت اسلامی کے مدنی کام سکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں خاص طور پر، وہ کیے ہوئے ہیں تو ان مشکلات کو آسانی سے فیس بھی کرتا ہے۔ جو مدنی پھول امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں ان کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے تو آسانی سے نیکی کی دعوت عام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک خاص جہت پر میں نے گفتگو کی، اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ہر وہ بندہ جو اپنے شعبے میں مستقل مزاجی رکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو مستقل مزاجی سے دور ہوا وہ رہ گیا۔ آپ دیکھیں اللہ کریم جل وعلا، یوں سمجھے کہ رب العالمین جل وعلا کے مبارک فرمان تو گوہر ہیں۔ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء کی شان بیان فرمائی، ان کو جو رتبہ جو مرتبہ ملے گا وہ بیان فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پیچھے ریزن کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ مستقل بالتقویٰ تھے، ماضی استمراری، جتنا انہوں نے وقت گزارا ہے یہ سارا کا سارا تسلسل کے ساتھ تقوی کے ساتھ وابستہ ہو کر گزارا ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی میں نے کوئی ایک نیکی کر لی اور اس کے بعد اس ایک نیکی کی جزا مجھے ایسی ملے گی۔ اللہ کریم جل وعلا کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ ایک نیکی پر تمام گناہوں کو بخش دے، بے حساب داخل جنت فرما دے، لیکن بندہ اس پر نہ بیٹھا رہے۔ نیکی کی قبولیت کی علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ بندے کو ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملے۔ ماشاءاللہ، ایک کام کیا نا اس نے، اب مستقل ہو جائے اس میں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ باعتبار ولی آپ کا شہرہ ہونے سے پہلے باعتبار پہلوان آپ کا شہرہ تھا، ایسی بات، لیکن ایک نیکی کی، سید زادے کی تعظیم کی، اور پھر وہاں پر وقف نہیں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ساری زندگی اس چیز کا احساس کہ میں نے وہ نیکی کی ہے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے، وہ میں نے کام کیا ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح جس نے ایک وقت میں محنت کی، جس بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، جو آپ نے بات ابتدا میں یہ ارشاد فرمائی تھی کہ میں نے بھائی وہ ایک وقت تھا جو ہم نے محنت کر لی، وہ جو محنت کی تھی نا اس کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور پھر جس لیے محنت کی تھی اس لیے آپ مستقل مزاجی کو اپنا رکھیں گے تو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں۔ کامیابی پا لینا بھی ایک چیز ہے اور اس کو پھر سسٹین رکھنا یہ بھی ایک کام ہے۔ آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، اب آپ مسلسل اس کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے، اور یہ مستقل مزاجی سے ہی آئے گا۔ اور بڑے پیارے انداز میں خالد بھائی نے کہا آپ عزت حاصل کر لیتے ہیں، کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اب اس مقام پر آپ کو اس سے اوپر جانا ہے، تو اس سے اوپر جانے کے لیے آٹومیٹکلی آپ کو ایفرٹ تھوڑی مزید اور کرنی پڑے گی۔ آپ کو اس چیز اپنے اندر ایسی ایبلٹی پیدا کرنی پڑے گی کہ جہاں پر لگے کہ اٹ ڈو ایگزسٹ، کہ یہ اٹ ڈز ایگزسٹ، یہ بندہ ہے، یہ ہے۔ آپ جہاں پر ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، وہاں پر پتا چلے کہ ہی ڈز ایگزسٹ، وہ ہے، اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ جتنی محنت کر کے آپ جس مقام پر پہنچے ہیں، اب اس محنت اس جو ہے مقام کو برقرار رکھنے کے لیے، سسٹین رکھنے کے لیے آپ کو ایفرٹ بھی جو ہے وہ جاری رکھنا ہوگی، ٹھیک ہے؟ مزید ایفرٹ اس میں بڑھائیں گے
ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا جو گراف ہے اللہ کی رحمت سے کہ مزید آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو ایک مقام پانے کے لیے تھوڑی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کو سسٹین رکھنے کے لیے زیادہ جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوتی۔ بندہ تھوڑا اپنے اندر جو ہے وہ یہ جذبہ رکھے مزید آگے بڑھنے کا، تو معاملات جو ہے وہ راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ وہ بات جو میں نے خالد بھائی سے ابتدا میں کہی تھی، ان سے گفتگو کی ابتدا میں جو کہی تھی کہ ہم جو چاہ رہے ہیں ہمیں مل جائے، جو کامیابی ہم چاہ رہے ہیں ہمیں حاصل ہو جائے، اگر وہ نہیں مل رہی تو اٹس مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ، یہاں پر کچھ نہ کچھ ہم جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس کو عربی کانٹیکسٹ میں بولیں تو فی ہی ما فی، یہ بنے گا کہ یہاں کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ شاید ہماری مستقل مزاجی نہیں ہے، ہماری مسلسل ایفرٹ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم کام کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، ناکام ہونے کے بعد یا تو آگے بڑھیں گے یا اس ناکامی کو اپنی زندگی کا روگ بنا لیں گے۔ اگر تو زندگی کا روگ بنا لیں گے تو اسی میں گھومتے رہیں گے، اور اگر ناکام ہونے کے بعد آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈور لگائیں گے، تو آگے ہو سکتا ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ کیا فرمائیں گے حافظ صاحب؟ ناکامیاں بھی زندگی کا حصہ ہی ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کامیابی یا ناکامی کے بعد ملا کرتی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھی دیکھیں، اپس اینڈ ڈاؤنز کا آنا، کاروبار ہو، انسانی زندگی ہو، کچھ بھی ہو، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے اور اس کو بندے کو فیس کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ناکامی پر بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائے، یہ تو جیسا کہ ابتدا میں اس کے حوالے سے کافی گفتگو ہو چکی، چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یقین اعتماد رکھتے ہیں، ان پر ایمان ہے ہمارا، تو ہمیں چاہیے کہ یہ دنیا میں زندگی کے اندر آنے والی اگر کوئی ناکامی ہے تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ یہ ناکامی وقتی طور پر ہے۔ اگر میں اس کو شریعت کے مطابق فیس کرتا ہوں اور میں کسی کام کو کرنے کا، میں نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے عزم کر لیا کہ اب میں نے جو پہلے ناکامی ہوئی ہے، کاروبار میں خسارہ ہوا ہے اور کسی کام کے اندر مجھ سے کوئی نیکی چھوٹ گئی ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جب میں نے عزم کر لیا کامیابی کو پانے کا، اب میں جو میں کر سکتا ہوں، جو کوشش میرے ذمے ہے وہ میں کروں اور اللہ پر توکل کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسانی کو پیدا فرمائے گا۔ ناکامی سے کامیابی کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے راستوں کو آسان کر دے گا۔ دراصل ایک مسلمان کی سوچ کے اندر اور ایک وہ شخص جو اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے اندر بنیادی فرق یہی ہے کہ مسلمان کا توکل، بھروسہ، اسباب اختیار کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کریم اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ جب بندہ اپنی کوشش کی طرف نظر کرتا ہے اور پھر ایک نظر وہ اپنے خالق و مالک کی جانب کرتا ہے کہ میرے ذمے جو تھا، کسان آپ دیکھیے کہ بوریوں کی بوریاں خالی کر کے آ جاتا، ایک بوری دو بوری جو ہے وہ خالی کر کے آ گیا، جو اس کے ذمے کام تھا، زمین کو اس نے بنایا، اس کے اندر بیج بکھیر دیا، اس نے پانی بھی لگایا، مولا یہ میرے ذمے تھا، لیکن اب اس کا اعتماد اور توکل کس پر ہے؟ موسم پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ مولا جو میرے ذمے تھا وہ میں نے کیا، اب اپنے فضل سے تو اسے فصل کے اندر تبدیل فرما دے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ بوریاں جو خالی کر کے آیا تھا، جس کا اعتماد اللہ کریم پر تھا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیسے رزق عطا فرماتا ہے، بوریاں بھر کے آتا ہے، پھر بوریاں بھر کے آتا ہے۔ تو یوں بندے کو چاہیے کہ ناکامی پر جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل مایوس کر کے بیٹھ جانا اور اب تو میں کہیں کا نہیں رہا، یہ نہیں۔ جس رب نے پہلے آپ کو ترقی عطا فرمائی تھی، وہ رب دوبارہ پھر ترقی پر گامزن کرنے پر قادر ہے، اس لیے مجھے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اعتماد اور یقین اور پختگی کے ساتھ جو ہے مجھے اپنی کوشش کے اندر اضافہ کرنا چاہیے اور اسے اپنی سمجھ کا، اپنی محنت کا، اپنی جانب سے قصور جاننا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی پریشانی آئی بھی ہے، یہ بھی رب کا فضل ہے سلمان بھائی، اگر بندہ سمجھے اور اس پر صبر کرے تو یہ بھی یا تو اس کے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہے اور یا بلندی درجات کا جو ہے وہ سبب ہے، اگر بندہ اس کو شریعت کے مطابق اس کا سامنا کرے تو۔ شامت دیکھیں سلمان بھی، شامت اعمال کا غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے اس کا جو ہے وہ بھی ذکر فرمایا۔ اچھا، اگر دنیا کے اندر اسے کسی اپنے عمل کی بدولت سزا مل رہی ہے دنیا میں،
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ آخرت کے لیے اس بندے کی جان بچ گئی ہے اور دنیا کے اندر اس کا معاملہ برابر ہو گیا ہے. دراصل غوث پاک اگر وہ جو مصیبت آ رہی ہے وہ بطور اس کو عذاب آ رہی ہے تو ہی میں عرض کرتا ہوں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پریشانی آنے پر اگر بندہ صابر و شاکر ہے، صبر کر رہا ہے، زبان سے وہ شکوہ شکایت اور اس طرح کا واویلا نہیں کر رہا، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ یا تو بلندی درجات کے لیے ہے اور یا اس کے گناہوں کے کفارے کے لیے ہے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، مطلب اس کو کوئی ظاہری طور پر فائدہ نہیں پہنچے گا. تو بندے کو اس اعتبار سے بھی غور کرنا چاہیے، ہر حال میں رب کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب بندے کو اس طرح کا مطلب ہم ذہن بنا، کام بھی اچھے کرے، جی کام بھی اچھے کرے اور اللہ تعالیٰ کی قضا پر اس کے فیصلے پر راضی بھی رہے، یہ دونوں باتیں ہیں اور پھر آگے بڑھے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں مشکلوں آزمائشوں سے بچائے، اور آزمائشیں اگر زندگی میں آئیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے. بالکل ایسا ہی ہے. قرآن پاک ایسی بہترین انکریجمنٹ ہمیں دیتا ہے کہ آیات پر نظر ہو ایسا مزہ آتا ہے. بندہ دیکھے کہ وہ کوشش کیا کر رہا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کا مبارک فرمان ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تمہاری کوشش جو ہے نا وہ ضائع نہیں جائے گی. پھر بندے کو اگر یہ خوف ہو کہ جناب مجھ پر مشقت آ گئی اور اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں اب کہیں نہیں اٹھ سکوں گا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، جتنا بندہ مایوس ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے مایوسی کے جملے وہ کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کریم کی مبارک شان دیکھیں، مولا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کریم تمہیں اگر تکلیف میں بھی مبتلا فرما رہا ہے تو پہلے تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جا رہا، پہلے تمہیں تکلیف برداشت کرنے کے قابل بنایا جا رہا ہے. جب تم قابل ہو پھر تکلیف آئے گی، اور تکلیف بھی اتنی آئے گی جتنی برداشت کر سکو گے. جتنی برداشت نہیں کر سکو گے وہ تکلیف مالا یطاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھا دی. ایسی بات ہے، تکلیف مالا یطاق کا مسئلہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے نا، وہ چیز وہ تو حکم ہی نہیں رہتا جو تکلیف مالا یطاق ہو جائے. یہ تکلیف مالا یطاق کیا ہے، یہ پوری ٹرمینالوجی ہے، یہ آپ کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے. خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھانے والے بن سکتے ہیں. آپ جامعہ المدینہ میں آ جائیے اور کچھ چیزیں دیکھیں وہ باقی ہوتی ہیں. ساری چیزیں سلسلے میں بیان ہو کے آگے چلی جائیں یہ ضروری نہیں ہے، کچھ چیزیں باقی رہتی بھی ہیں. تکلیف ما لا یطاق یہ لفظ بھی ہے، ٹرمینالوجی بھی ہے، اور اس کا معنی سیکھنے کے لیے جامعہ المدینہ میں آپ آئیں، انشاءاللہ بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور اللہ نے چاہا تو علم دین میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. جی کچھ کال شامل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہمت میں رہیں، حوصلے میں رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، ہمارا رب ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا. امیر سنت کو کیسا یقین ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے کیسا آپ کا ایک تعلق ہے. آپ فرماتے ہیں اتار تیرے حامیوں ناصر ہیں مصطفیٰ، اتار تیرے حامیوں ناصر ہیں مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ وہ تجھ کو دبا سکے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کریم کی ذات بابرکات ہے. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں، اچھے کام کی کوشش رکھیں اور اسی کام کی کوشش رکھیں جو درست ہے، جو جائز ہے، جس کو شریعت اسلامیہ جس کی اجازت دیتی ہے وہ کام کریں اور پھر اللہ پر لو لگائیں. کہ یہ ایسا ہرگز مت کریں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کی تعلیمات کی وائلیشن کر رہا ہے، اور پھر اس پر انشاءاللہ بول رہا ہے، ماشاءاللہ بول رہا ہے، یا کچھ اور اس طرح کا جو ہے معاملہ کر رہا ہے. تو یہ پھر انتہائی خطرناک بات ہو سکتی ہے اور ایمان کو کاٹنے والی بات بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ایمان کی حد سے باہر لے جانے والی بات بھی ہو سکتی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کام جو کریں اچھا کام کریں، اور اسی اچھا کام وہی ہے جس کو شریعت مطہرہ، جن کو دین اسلام اچھا بولے، اور اسی پر پھر ہمیں انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے، ماشاءاللہ بھی کہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو بھی لگانی چاہیے. بالکل ایسا یہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا ہے، مشکات شریف میں حدیث مبارکہ، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یہ کہے آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لو. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर डट गए, इस्तिकामत इख्तियार की, इनका क्या हाल होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इन पर मलाइका आते हैं और कहते हैं अल्ला तखाफू वला तहज़नू, खौफ ना करो, गमगीन ना हो, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत पर खुशियां मनाओ जिसका तुम वादा दिए गए हो। मुसलमान को तो जन्नत के वादे हैं मुसलमान को, लेकिन वो जो बात आप इरशाद फरमा रहे थे कि मुश्किलात में मुब्तला हो गया तो फिर उन कामों की तरफ ना जाए जिनसे अल्लाह तबारक व ताला ने मना किया है। इस्तिकामत का यहाँ माना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही बयान फरमाया कि इस्तिकामत से मुराद ये है कि बंदा अल्लाह तबारक व ताला के अवामिर और नवाही पर उसके अहकामात के मुताबिक इस्तिकामत इख्तियार करे, जो काम करने का हुक्म दिया है और नवाही जो करने से मना किया है, जो करने का हुक्म दिया है वो कर ले, जिससे रोका है उसे रुक जाए। बिल्कुल यही इस्तिकामत है। और ये चीजें जब बंदा अपनी जात में महसूस करता है और उनको पढ़ रहा होता है, उलमा की बारगाह में हाजिरी दे और इन चीजों को सुने कि मेरे रब ने मेरे लिए तसल्ली का क्या सामान किया है, ऐसा इत्मीनान कल्ब नसीब होता है कि नतीजा तो आते आते आएगा ना, लेकिन ये बात सुनकर जो इत्मीनान नसीब होगा वो नतीजे से बेहतर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ आपकी कॉल को शामिल करते हैं। घड़ी बता रही है कि हमारे पास 9 मिनट तकरीबन बाकी हैं। चलें भारत, कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं। जी, मैं मोहम्मद साकिब अत्तारी लाहौर मुजंग से बात कर रहा हूँ। बहुत प्यारा सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आज का मौजू कामयाब जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत मौजू है, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल जो हमारे हालात, हर शख्स अपने हालात से बड़ा बिगड़ा हुआ नजर आता है। तो बात इस तरह है कि कामयाब जिंदगी जब भी मिलेगी जब हम सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करेंगे और हजूर की मोहब्बत, हजूर की अताअत अपने दिल में संभालेंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम कुरान की इस आयत पर अमल करेंगे, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, तो इंशाअल्लाह कामयाबी के जो राज हैं वो इस तरह खुलने लग जाएंगे जिस तरह खुलने का हक होता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई जितने भी बैठे हुए हैं सभी को समीने कल्ब के साथ मैं मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूं और दुआ देता हूं कि आप जिस मोहब्बत के साथ, जिस चाहत के साथ दीन के काम को जारी किए हुए हैं और कोशिशों के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मालिक रब्बे जुल जलाल की बारगाह के अंदर दुआ है कि हमारा मदनी मकसद, हमारे बाबा जानी का हुक्म कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जो इस्लामी भाई आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की दीन दुनिया और आखिरत अच्छी फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद रईस अत्तारी गुजरांवाला से बोल रहा हूँ। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत प्यारा सिलसिला है। मैं इसमें एक नात सुनना चाहता हूँ, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ठीक है जी, घड़ी बता रही है वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर है। हुजूर गौसे पाक की मनकबत के कुछ अशार सुनते हैं, फिर सिलसिले की आखिरी बात और उस्ताद सलाम इंशाल्लाह। जी, इमदाद कुल अज बंदे हम आजाद कुल, इमदाद कुल अज बंदे हम आजाद कुल, दर्दीनो दुनिया शाद कुल, दर्दीनो दुनिया शाद कुल, दस्तगीर इमदाद कुन असीरों के मुश्किल कोशा गौसे आजम, असीरों के मुश्किल कोशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा से आजम, इमदाद कुल अजबर हम आजाद कुल, दर्दीनो दुनिया शाद कुल, दर्दीनो दुनिया शाद कुल, या से आजम दस्त
دستگیر امداد کن امداد کن اسیر کمر دے ہوا یم کریما اسیر کمر دے ہوا یم کریما بابا شاہ حال سے آزم امداد کن امداد کن ازبر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آزم دستگیر امداد کن امداد کن کہے کس کے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس کے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا سے آزم امداد کن امداد کن ازبر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن یا یاد رکھیے کامیاب زندگی وہی کامیاب زندگی ہے جس میں اخلاق میں پاکیزگی، کردار میں ستھرائی اور سوچ میں عمدگی ہو اور دین اسلام کی روشنی ساتھ ساتھ ہو، دین اسلام کا ساتھ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میری زندگی میں شامل ہوں، یہی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ اور اگر زندگی کے اندر اخلاق باختگی ہے اور حیا سے عاری پن ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دوری ہے، حضور کی یاد سے دوری ہے، تو ایسی زندگی اگر ہزار بندے کیا، لاکھ کیا، کروڑ کیا، ساری دنیا بولے کہ کامیاب زندگی ہے تو ایسا ہو سکتا نہیں۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ کامیاب زندگی انہی کی ہے جنہوں نے زمانے کو بدلا ہے، جنہوں نے لوگوں کو، جانوروں کو انسان بنایا ہے۔ کامیاب زندگی انہی کی زندگی ہے اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، جنہوں نے اخلاق و کردار کو جو ہے وہ بتایا ہے۔ اخلاق کیا ہوتے ہیں، اقدار کیا ہوتے ہیں، حسن سلوک کیا ہوتا ہے، ہیومینٹی کیا ہوتی ہے، رائٹس کیا ہوتے ہیں، حقوق کیا ہوتے ہیں، ان کی پاسداری کیسے ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور وہ ریولوشن حضور لے کر آئے ہیں کہ پہلے کا زمانہ جاہلیت تھا اور نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو پھر وہ زمانہ جاہلیت نہ رہا بلکہ زمانہ حضور کا ہوا، بلکہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو یہی زندگی کامیابی زندگی ہے اور اسی کامیاب زندگی کی طرف دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں انڈیکیٹ بھی کر رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، بلا بھی رہا ہے، ذرائع کیسے اختیار کرنے ہیں یہ بھی سمجھا رہا ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھنے والے بنیے۔ آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج پھر عرض کر دوں کہ آج رات کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے میلاد ہال میں براہ راست اجتماع ذکر و نعت ہونے جا رہا ہے، جس میں امیر اہل سنت اور نگران شورا کی طرف سے بالخصوص ان عاشقان رسول کو دعوت ہے جو حج کی گورنمنٹ اسکیم کے لیے اپنے فارمز جمع کروا چکے ہیں یا پرائیویٹ طور پر جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعوت ہے، ضرور تشریف لائیں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر اجتماع ذکر و نعت میں شرکت اختیار فرمائیں۔ آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ
الصلاۃ والسلام۔ اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا۔ تم سے بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے